بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ میڈیا کے بھائی بہنوں کو. آج آپ کو ہم نے زحمت دی ہے کہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ پچھلے 15-16 مہینے میں جو ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم نے جو کیا، جو ہم نے انیشیٹیوز لیے، ریفارمز لیے بجٹ کے حوالے سے، اے ڈی پی کے حوالے سے، اور لنڈن کا جو میرا ٹرپ تھا اس کے حوالے سے کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا وے فارورڈ کیا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آج آپ کو ہم نے زحمت دی اس لیے تاکہ آپ کی کیپیسٹی ہم بلڈ کر سکیں اور خیبر پختونخوا اور پاکستان کے لوگوں کو آپ کے وساطت سے ہم بتا سکیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال 2025-26 کے سال کے لیے ہم نے 364 بلین روپیز مختص کیے جو ہمارا بجٹ ہے، اور یہ 11% انکریز ہے لاسٹ ایئر جو ہمارا بجٹ تھا جو کہ 323 بلین تھا. کرنٹ سائٹ پہ ہمارا جو الوکیشن ہے وہ 345 بلین ہے، اور ڈیولپمنٹ سائٹ کی جو ہماری الوکیشن ہے وہ تقریباً 19 بلین ہے. ہمارے ٹوٹل جو منصوبے ہیں وہ تقریباً 96 ہمارے ٹوٹل منصوبے ہیں، جس کے اندر 67 ہمارے پرانے منصوبے چل رہے ہیں، ان کو ہم نے فنش کرنا ہے، اور 29 ہم نے نئے منصوبے ڈالے ہیں اس سال کے اے ڈی پی اور بجٹ میں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے میں 15-16 مہینوں سے جس طرح ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر، چترال سے لے کے ساؤتھ اور سینٹرل ڈسٹرکٹس کے اندر اور ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر، مرج اضلاع کے اندر بھی کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر میں گیا، اور گراس روٹ لیول کے اوپر ڈسٹرکٹ کے جو چیزیں تھیں اور مسئلے تھے ان کو ہم نے اٹھایا، اس کو ہم نے اے ڈی پی اور بجٹ میں ہم نے ریفلیکٹ کیا. اور وی آر تھینکفل ٹو چیف منسٹر علی محمد گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری کیبنٹ ہے اور گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے اس کو تھورلی سپورٹ کیا، اور ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی رکھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ آئی، عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے جو بنیاد رکھی 2013 میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اندر، جو ہم نے انیشیٹیوز لی اور جس طرح ہم نے ریفارمز لے کے آئے، اس کا جو فروٹ ہے الحمدللہ وہ ہمیں آج 10-11 سال بعد ملنا شروع ہو گئے. اسی سلسلے میں ایک جو ہم نے اسکیم رکھی، میں ڈفرینٹ اسکول گیا، لیڈی گرفت اور کمپریہنسو اور جو ہمارے تاریخی اسکولز ہیں اور ان کی بلڈنگز اور اس کی حالت کو ہم نے دیکھا. اس کے لیے ہم نے ایک اسکیم رکھی کہ 10 تاریخی اسکولوں کی عمارتوں کو ہم نے بحال کرنا ہے، دیکھ بھال کا اس کا ہم نے وہ کرنا ہے، اور بیوٹیفیکیشن کے لیے ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے. یہ تاریخی جو اسکول ہیں، لیڈی گرفت فار ایگزامپل، یہ تقریباً 100 ایئرز اولڈ اسکول ہے، اور اس کے اندر تقریباً ہزاروں طالبات جو ہے نا پڑھ رہی ہیں. اسی طرح کمپریہنسو اور ڈی آئی خان کے اندر ایک اسکول اور ڈفرینٹ اسکول. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ایک لیٹر کی ہے کہ جو تاریخی اسکول ہے اس کو ڈیمولشنگ کا، پشاور میں ایک تاریخی اسکول ڈیمولش ہو گیا تھا، بنو کے اندر کچھ سال پہلے ایک ڈیمولش ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر ہم نے سختی کی ہے، اور ہم نے کہا کہ آپ کمپلائنس کریں گے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو اس کے لیے ہم نے ایک اسکیم رکھی ہے. 41 پرائمری اسکول کے قیام کا ایک اسکیم ہے، 12 سیکنڈری اسکولوں کے قیام کا دوسرا ہے، 31 پرائمری اسکولز کو ہم مڈل لیول پر اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ، اور 23 مڈل اسکول کو ہم ہائی لیول پر اپ گریڈ کریں گے. یہ ہمارے اے ڈی پی کا حصہ ہے. ایجوکیشن ایمرجنسی سپورٹ پروگرام کے لیے ہم نے 1200 ملین پیسے مختص کیے. ٹیچر لائسنسنگ کا جو کہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں ٹیچر لائسنسنگ اور ایکریڈیشن کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ نے ٹیچر لائسنسنگ کا انیشیٹو سٹارٹ کیا، انہوں نے ہم سے آگے ہو گئے، لیکن ہم بھی انشاءاللہ ٹیچر لائسنسنگ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ٹیچرز جب ہم لیتے ہیں ان کی ٹریننگز اور ان کی لائسنسنگ، جس طرح باہر کی دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے کلاس روم میں ڈپلائمنٹ سے پہلے سے یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ایک اسکیم رکھا ہوا ہے. ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے وساطت سے 200 اسکولوں کا قیام. اسکولوں کے اندر ایڈیشنل کلاس رومز، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں تقریباً 8-9 ہزار جو ہمارے پرائمری اسکولز ہیں اس کے اندر 1 یا 2 رومز ہیں جو پرانے ایک سسٹم میں سے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایڈیشنل کلاس روم کے جو اسکیم ہے وہ رکھے ہوئے، اور اس کے لیے 407 ملین ہم نے پیسے مختص کیے ہیں. گرلز کمیونٹی اسکول GCS جو ہمارا سگنیچر پروگرام ہے، جس کے اندر تقریباً 2,93,000 بچے بچیاں ہمارے پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے، اور ALP سینٹر کے قیام کے لیے تقریباً ہم نے 220 ملین پیسے رکھے ہوئے ہیں. اسمارٹ کلاس رومز کے قیام کے لیے 500 ملین رکھے ہیں اس سال کے لیے. جنوبی اضلاع جو کہ ہمارا فوکس ہے جب سے ہم آئے کہ سیٹل جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مرج ڈسٹرکٹ کے اندر جو ایشوز ہیں ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے خصوصی، وہ زیادہ وہ ہے، لیکن گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا PTI کی جو گورنمنٹ ہے چیف منسٹر علی محمد گنڈاپور کے کیپٹنشپ کے اندر، وہ ہم کمیٹڈ ہے. ہم نے فنڈز بھی ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں، اور جو ضیام اضلاع کے اندر ایشوز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 2004 سے جس طرح وار اینڈ ٹیرر کے اندر جو شروع ہوا، اور میرے ڈپارٹمنٹ کے جو گرل سکولز تھے اس کو سیویرلی ڈیمیج کیا ضیام اضلاع میں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اسکولوں کو
اڑایا گیا راکٹوں سے اور بموں سے اور اس کو بند کیا گیا. لیکن الحمدللہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ پچھلے 10-11 سالوں میں ہم نے ان ساری اسکولوں کو فنکشنل کیا الحمدللہ. میں آپ کو خیبر کا اگر میں آپ کو مثال دے دوں, خیبر کے اندر جو کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی, وہاں چائنا ایڈ کے تعاون سے ہم نے تقریباً 50 اسکولس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکولز ہم نے بنائے. اس کو ہم فنکشنل کرنے جا رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. زیم اضلاع کے اندر کلاس روم کے قیام کے لیے 500 ملین ہم نے رکھا ہے. جنوبی اضلاع کے مڈل اسکول کے قیام کے لیے ہم نے 826 ملین رکھے ہیں. زیم اضلاع میں 50 اسکولوں کی تعمیر کے کام کے لیے ہم نے 1500 ملین رکھے ہیں. اسی طرح زیم اضلاع کے 120 کلو میں مسنگ جو فیسلٹیز ہے, جو کہ زیادہ ایشو ہے سیٹل ڈسٹرکٹس کے اندر, تھوڑا ہم نے اس کو ہینڈل کیا ہے, لیکن مرج ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے اندر تھوڑا ایشو ہے, اس کے اندر ہم نے 278 ملین رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہ پرائمری اسکول جس طرح میں نے کہا کہ جس کے اندر 1 یا 2 کمرے ہیں, مرج ڈسٹرکٹ کے اوپر ہمارا خصوصی فوکس ہے, اس کے لیے ہم نے ایڈیشنل کلاس روم 500 کمرے ہم نے رکھے ہوئے ہیں, جس کے لیے ہم نے 470 ملین روپے ہم نے مختص کیے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ شفٹ اسکول جو کہ ہمارا سگنیچر پروگرام ہے اور پچھلے 4-5 سالوں سے یہ چل رہا ہے, یہ تقریباً 28 ڈسٹرکٹس کے اندر ہمارا پروگرام یہ چل رہا ہے. 1053 سیکنڈ شفٹ ہمارے اسکول ہیں, جس کے اندر 588 لڑکوں کے ہیں اور 465 ہماری لڑکیوں کے اسکولز ہیں. اس کے اندر تقریباً 70,000 بچے بچیاں انرول ہیں. ان کے جو ڈی ایس ایس کے جو ہمارے پروگرامس تھے, ان کے پیسے کافی سالوں سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت سے ان کے پیسے, ان کے سیلریز جو کہ 21-22-25 ہزار روپے تھے, وہ سب کے سالوں کی لائبلٹیز تھی. وہ چیف منسٹر کے ہیلپ سے ہم نے ہیلپ لیا, کیبنٹ سے ہم نے ہیلپ لیا, ان کی ساری لائبلٹیز کو ہم نے کلیئر کر دیا الحمدللہ سب ڈسٹرکٹس کے اندر. اور ان کے جو پیسے تھے جو 25,000 تھے, ان کو ہم نے منیمم ویج 36, 38, 40,000 پہ لے کے گئے. اس کے علاوہ آؤٹ آف اسکول بچوں کے بارے میں جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, آؤٹ آف اسکول بچے پورے پاکستان کا یہ ایشو ہے. 26 ملین بچے بچیاں پورے پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ملینز آف کڈز آر آؤٹ آف اسکول. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے انرولمنٹ کیمپین چلائی, ایک زبردست انرولمنٹ کیمپین 2 ہاف کے اندر. اس کے اندر 13.5 لاکھ بچے بچیوں کو ہم نے اسکول لے کے آگے انرول کر لیا. اس سال ہم نے پھر ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے پہلے ہاف کے لیے 1 ملین, اور سیکنڈ ہاف ابھی ہمارا باقی ہے. پہلے ہاف میں تقریباً 8,30,000 بچے بچیوں کو ہم انرول کر چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ میں لنڈن کے ٹرپ پہ گیا مئی جون میں. میں پچھلے سال بھی گیا تھا, اور اس دفعہ الحمدللہ ہم لنڈن کے ٹرپ پہ گئے. ایجوکیشن ورلڈ فورم ہم نے اٹینڈ کیا. اس کے اندر ہم نے کافی میٹنگز کی. ملالہ فنڈ گلوبل کے ساتھ ہم نے کافی میٹنگز کی. وہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں, ان کو ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. ایچ اے ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی. 2-3 اور آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی. ہم چاہتے تھے کہ جو باہر کے لوگ ہیں اور جو باہر کے آرگنائزیشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں, ٹیکنیکل اسسٹنس ہیں, ان کو ہم لے کے آئیں, اور اپنے جو ہماری ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے جو ڈفرینٹ ہمارے ونگز ہیں اور آرمز ہیں, ان سے ہم ہیلپ لے سکیں. یس, اور اسی طرح ہم کیمبرج یونیورسٹی 2 دنوں کے لیے گئے ہیں ایک سیمینار کے لیے. ان کے سارے پروگرامز ہم نے دیکھیں, اور کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا. وہ بھی ہم نے میڈیا کے اوپر فلوٹ کیا تھا, آپ لوگ کے سامنے ہیں. اس MOU کی جو ورڈنگز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ود یونیورسٹی آف کیمبرج. A key highlight of the visit was the signing of memorandum of understanding between the Department of Elementary and Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, and the University of Cambridge. The MOU aims to enhance teacher training, curriculum and student assessment and examination systems, early childhood program in Khyber Pakhtunkhwa. Cambridge will provide technical assistance to support the development and implementation of these components. We reviewed Cambridge model and expressed keen interest in the adoption and reaffirming KP's intent to align with international standards in education sector. جس طرح میں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا, اور 4 ایریاز کے اندر جس کے اندر ہم آلریڈی کافی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹیچر ٹریننگ کے اوپر ہمارے اربوں روپے لگتے ہیں. ہزاروں ٹیچرز کو ہم ایوری ایئر وی ٹرین اے لاٹ آف ٹیچرز. اس سال ہم 30,000 جو ہمارے نیو استاد آئیں گے, ان کے جو انڈکشن پروگرام ہے ان کو ہم نے وہ کرنا ہے. لیکن میرے اس کے مطابق ہمیں کہیں باہر سے یونیورسٹی آف کیمبرج کے ساتھ ہم نے جو ان کو پروگرامز کو ہم نے دیکھا تو ہمیں بڑے ان کے اچھے لگے. ان کے ساتھ 4 ایریاز کے اندر ہم نے MOU سائن کیے. کریکولم کے اندر اس کے پروگرام ہم نے دیکھا, ہمیں بڑا اچھا لگا, اور ان سے ہمیں ہیلپ, ہم نے کہا کہ آپ کی ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہمیں چاہیے, ویل آسک فار یور ہیلپ.
اسسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن اس کے اندر ہم نے اس کے ساتھ وہ کیا. ٹیچر ٹریننگ کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم اربوں روپے لگاتے ہیں ہر سال, لیکن آبویسلی اس طرح سے امپیکٹ نہیں ہے. 2013 میں بھی ہم نے اس کو وہ کیا تھا, جب ہمارے پچھلے منسٹر تھے خان صاحب کی, جب گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی آئی تو ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا تھا, لیکن وہ پھر ڈسکنٹینیو ہوا. اور ارلی چائلڈہڈ پروگرام جو کہ بہت ضروری ہے, آلریڈی ہماری ارلی چائلڈہڈ پروگرام کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 7-8 سالوں سے, لیکن اس کو بھی ابھی ہم چاہتے ہیں کہ کیمبرج یونیورسٹی کے تعاون سے ہم اس کو بھی, ان کی جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اور اس کی جو ایکسپرٹیز ہے, ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو ایک بہترین انیشیٹو ہے, ایک زبردست ہم نے ایم او یو سائن کی ہے. ان کے ساتھ ہم نے ابھی ہماری میٹنگز انشاءاللہ شروع ہو جائے گی کیمبرج والوں کے ساتھ, یا کے پی کے اندر ہماری نیکسٹ ویک ان کے ساتھ میٹنگ ہے. جو بھی ہم نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کی ہے, اب اس کو ہم نے میچور کرنا ہے, اور آگے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم ڈفرینٹ جو ہمارے ونگز آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں, اور جو سپورٹ ہم ان سے چاہیے وہ ہم وہ کریں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مفت کتابیں ہر سال دیتے ہیں 7-8 ارب روپے کے. اس سال ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ کیے, ہم اسکول بیگز بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم اسکول بیگ کے اندر بکس ساتھ اسٹیشنری بھی دیں گے, جیومیٹری باکس, اور وہ جو ورکنگ جو آپ کے کاپیز وغیرہ ہوتی ہے. تو ایک پراپر پرائمری اسکول کے جو بچے ہیں ان کے لیے پراپر ہم نے بیگ وتھ بکس وتھ کاپیز وتھ جیومیٹری باکسز اینڈ آل جو اسٹیشنری وغیرہ ہوتی ہے اس کے وہ ہم نے دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور ہمارے سی ایم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ سارے اسکولز کو ہم نے 100% سولرائز کرنا ہے. بی او کے تعاون سے ہم نے یہ پورا کرنا ہے انشاءاللہ. اسکالرشپس جو کہ 2011 سے چل رہی ہیں, ہماری سگنیچر اسکالرشپس ہیں. ایٹا کا اسکالرشپ ہے, ستوری د پختونخوا اور رحمت للعالمین اسکالرشپ ہے. اس سے ہزاروں 10-12 ہزار بچے بچیاں یا ابھی تک انہوں نے فائدہ اٹھا لیا, بینیفیشریز ہیں. تقریباً ابھی تک ہم نے ایٹا کے اسکالرشپ کو ہم نے چیف منسٹر کے حکم کے مطابق اس کے پیسے بھی ہم نے ڈبل کیے. وی آر تھینکفل ٹو چیف منسٹر, اور ان کے نمبر کو بھی, تعداد کو بھی ہم نے بڑھایا. ابھی تک 2 سال سے لے کر 7 سالوں تک اسکالرشپس کے اوپر تقریباً ہم نے آلموسٹ 4 بلین روپیز ہم نے اس کے اوپر خرچہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ بورڈز کے حوالے سے اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں کہ بورڈز اور ہمارے ایگزامینیشن کا جو کنڈکٹ ہے, اسسمنٹ, اس کے اندر ریفارمز کی بہت بڑی ہمیں ضرورت ہے, اور اس کے اندر ہم نے کافی زبردست ہم نے اسٹیپس لیے. آپ کو پتہ ہے کہ بورڈز کے جتنے ہمارے 8 بورڈز ہیں اس کے چیئرمینس, سیکٹریز اینڈ کنٹرولرز, میں اور سیکٹری صاحب اور ہماری ٹیم, ڈائریکٹر صاحبہ, ہم بیٹھے 3-4 مہینے ہم نے ایکسٹینسو ایکسرسائز کی. اور جتنے بھی چیئرمینان صاحبان ہیں, سیکٹریز اور کنٹرولرز, جو ٹاپ کے ہماری 3 ڈیزگنیشن ہیں, ان کو ہم نے تھورلی پورا دن بیٹھے, میں, سیکٹری صاحب, ڈائریکٹر صاحبہ, ہماری پوری بیوروکریٹس کی ٹیم, اور میں نے خود اس کو مانیٹر کیا. ایم یہ تھا ہمارا کہ ہر بورڈ کے اندر ہر ڈیزگنیشن کے اوپر خیبر پختونخوا میں ٹاپ کا جو آفیسر ہے, ٹاپ کا جو پرسن ہے, اس کو ہم لے کے آئیں. اس کو میں اور سیکٹری صاحب, ہماری ٹیم خود اس کو انٹرویو کرے اور اس کو ہم ڈپلوائے کریں. تو اس کی بھی انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ ان دی ایئرز ٹو کم. ایک بہت بڑا ہم نے انیشیٹو اس سال لیا میڈیا کے بھائی بہنوں کے ساتھ. میں نے اس کو وہ بھی کیا تھا, ہم نے ایگزامینیشن کے ہالس کی بھی ہم نے وزٹس کیے تھے, اور پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ کے جو ہالس تھے ان کو ہم نے مرج کیا. اس کو ہم نے پچھلے سال بھی ہم نے مرج کیا تھا. یہ انیشیٹو ہم نے پچھلے سال بنو بورڈ سے اور مردان بورڈ سے ہم نے پائلٹ کیا تھا 2 بورڈوں کے اندر, اور اسی کے اوپر اسکیل اپ کرتے ہوئے اس دفعہ ہم نے تقریباً 100% کر لیا پوری خیبر پختونخوا میں. 3000 سے اوپر 3200-3300 کے ہمارے ہالس تھے جن کو ہم نے مرج کیا تھا. اس کے اوپر ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے. اگلے سال کے جو ایگزام کا کنڈکٹ اور اسسمنٹ اور جو ہمارا پروسیس ہوگا, اس کو ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے اور ہم نے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے. اور نقل کا جو رجحان ہے, جو کہ خیبر پختونخوا میں الحمدللہ بہترین طریقے سے ہم نے اس کو کنٹین کیا ہوا ہے, لیکن نقل کے اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے. CCTV کیمراز کو ہم نے انشور کیا. ایک سینٹرلائز ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, سیکریٹریٹ, ڈائریکٹریٹ لیول, DOs کے آفس کے اوپر, DCs, ACs کے آفیسز کے اندر, اور ایک طوروں ہم نے اس دفعہ ایکسرسائز کی ہے کہ یہ ہم اس مسئلے کو ہم ہینڈل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے جو لوگ, میں نے میڈیا پہ بھی یہ کہا تھا, اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ جو لوگ نقل کے اس کے اندر ہم ملوث پائے گئے, ان کے اوپر ان کو ہم نے END رولز کے مطابق ہم نے چارج کرنا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے چارج کیا تھا, اس سال بھی ہم نے 200-250 لوگوں کو چارج کیا ہے. میں اپنے بورڈز کی جو ہماری وہ فائنل رپورٹ ہے, ابھی ہماری رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد فائنل ہر بورڈ ہمیں ایک رپورٹ سبمٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے, اور ان کو ہم نے سسپینشن اور آگے لے کے جائیں گے جو بھی طریقہ کار ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ 16,500 ٹیچرز کو ہم ریکروٹ کر رہے ہیں ایٹا کے تھرو. اس کا پروسیس ایک ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں.
ایم یہ ہے کہ ایچا کے ساتھ کنٹینیوس میری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, ڈی جی صاحب جو ہے, میری سیکرٹری صاحب اور ہماری ٹیم کی ایم یہ ہے کہ کوالٹی استاذ ہم لے کے آئیں. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے 2013 میں جو بنیاد رکھی ہے اور ایٹا کے تھرو این ٹی ایس کے تھرو جو ہمارے پچھلے 2 منسٹر صاحبان نے تقریباً 80-90,000 اساتذہ کو, ینگ ٹیچرز کو ہم لے کے آئے میرٹ کے اوپر, ٹرانسپیرنٹ ایک نظام کے اوپر. اسی طرح اس کو اسکیل اپ کرتے ہوئے 16,500 اساتذہ کو ہم پروسیس چل رہا ہے, ان کو بھی ہم اپنے سسٹم کے اندر لے کے آ جائیں گے. اساتذہ کی تربیتی پروگرام کے لیے ہم نے, جس طرح میں نے آلریڈی آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس, کہ ہم نے بلینز آف روپیز اس کے لیے مختص کی ہے. 30,000 نئے ٹیچرز کو ہم, جو ہماری مینڈیٹری انڈکشن پروگرام ہے اس کے تھرو ہم انشاءاللہ ٹرین کریں گے. 1,300 ہمارے جو اسکول لیڈرز ہیں ان کے بھی ہم نے جے ڈیز جو ہے وہ ڈیفائن کر لیے ہیں, اور ان کو بھی ہم ان کی رپورٹنگ لائنز کو ہم وہ کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں. جو ہمارے اسکول لیڈرز ہیں وہ بیسیکلی کوالٹی کا جو ہمارا سائڈ ہے اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. تو ان سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. یہ ادھورا ہمارا کام ہے, کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر ہے, اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. تقریباً 2224 تک اس سے ہم نے لے کے جانا ہے, اور یہ کوالٹی سائڈ پہ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں گے. دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ ہمارے پچھلے جو منسٹر صاحب تھے انہوں نے ان 1,300-1,500 لوگوں کو ہائر کیا کہ یہ کوالٹی سائڈ کلاس روم کے اندر بیٹھ کے, ان کے ساتھ آئی پیڈ ہوتا ہے, سیمسنگ کا پیڈ, وہ بیٹھ کے ٹیچر کی جو ڈلیوری ہوتی ہے, جو جس طرح وہ پڑھاتا ہے اس کے اندر وہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح جا کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو ایسس کرتا ہے, بچوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے, اور اسی طرح کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے, پرنسپل کے ساتھ, اور ڈفرینٹ لیول کے اوپر ہم کوالٹی کے اوپر انشاءاللہ فوکس ہوگی. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن مانیٹرنگ ہماری اتھارٹی ہے, ای ایم اے, آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک روبوسٹ مانیٹرنگ کا سسٹم ہے پوری خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹس کے اندر, اور جو ڈی جی صاحب ہیں ان کے ساتھ تقریباً ہر مہینے ہماری مینڈیٹری جو میٹنگ ہے ریویو کی, وہ کوارٹرلی جو ہماری میٹنگز ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. اس کے جو رزلٹ آئے ہیں, 6% انکریز ان ٹیچر اٹینڈنس, جو کہ 91% پر چلی گئی ہے. سیٹل ڈسٹرکٹس کے اندر تھوڑا سا یہ بہتر ہے, مرج ڈسٹرکٹس کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. تو وہ میں نے ٹاسک دیا ہوا کہ آپ اس کے اوپر کام کریں. اسٹوڈنٹ کی جو اٹینڈنس ہے اس کو بھی 2% انکریز کے ساتھ روبوسٹ مانیٹرنگ کرتے ہوئے ہم نے اس کو بھی 82% پر لے کے گئے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ جو ہماری ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, جو کہ نان فارمل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہمارے فارمل ایجوکیشن اور نان فارمل, ابھی دنیا 2025 میں نان فارمل ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے, تو ہم نے بھی پچھلے سال سے اپنا ڈائریکشن تھوڑا چینج کیا. نان فارمل ایجوکیشن کو ہم وہ کریں گے, اور ہم نے این ایف ای ڈائریکٹریٹ کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے, اس کا بھی ہم ایک ڈائریکٹر کو ڈپلوائے کریں گے انشاءاللہ. اسی سلسلے میں ہم ہمارے جو گرلز کمیونٹی اسکول ہے اس کے تقریباً 3646 ہماری گرلز کمیونٹی اسکول پوری خیبر پختونخوا میں اس وقت ایکٹیو ہے. اس کے لیے ہم نے پیسے بھی رکھے ہیں. کچھ ڈسٹرکٹ کے اندر جو کم ہے یا نہیں ہے اس کو ہم اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ مرج اضلاع کے اندر بھی ہم لے کے جائیں. اس پروگرام, یہ ہمارا سگنیچر پروگرام ہے گرلز کمیونٹی اسکول, اور 2,93,000 کے قریب بچے بچیاں اس پروگرام کے تھرو انرولڈ ہے اس سسٹم میں. اس کے ساتھ ساتھ جو گرلز کمیونٹی اسکول کے, جس طرح ڈی ایس ایس کا میں نے بتایا, ان کی بھی سیلریز کا مسئلہ تھا. یہ بیچارے 2-3 سالوں سے ان کے پیسے اسٹک تھے, لائبلٹیز تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت سے. ان کو وی آر تھینکفل ٹو دی چیف منسٹر اینڈ ٹو دی کیبنٹ اینڈ دی پارٹی. انہوں نے ان کے وہ ساری لائبلٹیز, آپ کو پتہ ہے میڈیا کے بھائی بہنوں کے, ساری لائبلٹیز ہم نے رمضان کے مہینے میں کلیئر کیے, اور ان کے پیسوں کو ہم نے جو منیمم ویج تھا اس تک لے کے گئے, اور اس کو ساری لائبلٹیز ہم نے کلیئر کی ہے. اسی طرح ایجوکیشن, ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو ایک پروگرام ہے پوہا کے نام سے, وہ آن لائن جو آپ ٹیچنگ ہوتی ہے, یوٹیوب اور ڈفرینٹ جو طریقہ کار ہے جو آج کل کے 2025 کے ساتھ وہ کرتے ہیں, تو 14,150 بچے بچیاں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے جب میں فاؤنڈیشن جاتا ہوں کہ اس کے اندر تقریباً 200-300 جو ہے نا افغانستان کے بچے بچیاں اس پوہا جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے اس کے اندر انرول ہے, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ انیشیٹو چیف منسٹر علی مین گنڈاپور صاحب نے جب پچھلی دفعہ لیے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسکول بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے, بہت ٹائم کنزیومنگ ایک پروسیس ہے. 6-7 سالوں میں اسکول بنتا ہے, اور پھر اس کے اندر استاد کی ڈپلائمنٹ, اور وہ 6-7 سالوں تک وہ پوری بات چلی جاتی ہے. اسی لیے چیف منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے رینٹڈ بلڈنگ اسکیم متعارف کرائے. اس کے اندر تقریباً 510 ہمارے رینٹڈ بلڈنگ اسکیم پورے کے پی کے اندر, اس کے اندر اسکولز ابھی چل رہے ہیں, فنکشنل ہیں, اور اس کو ہم نے اسکیل اپ کرنا ہے, آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اسکول ابھی ہم بنا ہی نہیں سکتے, فائنینشیل کرنچ ہے. آلریڈی میرے پاس تقریباً گورنمنٹ کے جو پبلک سیکٹر اسکول ہے وہ تقریباً 34,500 اسکول میرے پاس ابھی اس وقت آپریشنل ہے, جس کے اندر تقریباً 60
لاکھ بچے بچیاں انرولڈ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پرائیویٹ جو سکولز ہیں تقریباً 32,000 ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں جس کے اندر تقریباً 25 سے لے کے 30 لاکھ بچے اس کے اندر انرولڈ ہے, اور تقریباً 20-22 ہزار ہمارے ساتھ مدرسے ہیں, ملینز آف بچے اس کے اندر بھی انرولڈ ہے. تو رینٹڈ بلڈ اسکیم ہم نے متعارف کرایا, ہوپ فلی ابھی کچھ سالوں کے لیے ہم اس میں جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کارڈ جو کہ ہمارا سگنیچر پروگرام ہے, آپ کو پتہ ہے صحت کارڈ جس طرح خان صاحب کے ویژن کے مطابق 2013 کی گورنمنٹ میں پچھلے منسٹر صاحب نے صحت کارڈ کا جو انیشیٹو لیا وہ ایک سگنیچر پروگرام ہے, اور اس کو ہم اسی طرز کا ایک سسٹم جو کہ تعلیم کارڈ کو ہم متعارف کرنا چاہتے ہیں. اس کی ای او آئی ہم نے فلوٹ کر دی ہے. ہوپ فلی ان کمنگ منتھس میں آپ کو دیکھے گا کہ تعلیم کارڈ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ کے اندر پائلٹ بیسس کے اوپر ہم سٹارٹ کریں گے, اور آہستہ آہستہ میری خواہش ہے کہ ہم اس کو پورے صوبے میں کے اندر ایکسٹینڈ کر لیں اور ہر بچے کے ہاتھ میں تعلیم کارڈ ہو. پی 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 موڈ کا ہم نے سٹارٹ لیا. اس کے اندر ہم نے 8 اسکول ہم نے انیشیلی اس کے اندر شارٹ لسٹ کیے, اس کے ہم نے بیڈنگ پروسیس کی, اور پی 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 موڈ کے اوپر ہم اسکولوں کو لے کے جا رہے ہیں. میڈیا کے بھائی بہنوں کے لیے صرف ایک یہ میں کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر میڈیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسکولس کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ اسکولس کے حوالے کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, پرائیویٹ اسکول کے حوالے ہم کر ہی نہیں ہیں. پی 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 جو موڈ ہے اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ آپ کا جو کاسٹ ہے وہ آپ کا نیچے آ جائے اور کوالٹی جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو جائے. آلریڈی ہمارے پاس جو فنشڈ ہمارے پاس اسکیم ہے, تقریباً 100 میں میرے پاس اسکولز ہیں جو کہ آلریڈی 100% فنشڈ ہے, لیکن ہیومن ریسورس کی کمی کی وجہ سے وہ نان فنکشنل ہے. لو پرفارمنگ اسکول میں آگے آپ کو بتاؤں گا گورننس کے روڈ میپ جو ہم نے وہ کی ہے اس کے اندر کہ وہ بھی ہم پی 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 موڈ کے اوپر ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ تقریباً ہر سال اربوں روپے کی کتابیں ہم پرنٹ کرتے ہیں, اور اس کو ہم 35-36 اضلاع کے اندر تقریباً 500-600 ہمارے سرکلز ہوتے ہیں اور ڈپلوائے کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ اس کے اندر 2 ارب سے اوپر کی ہم نے سیونگ کر لی ہے. ڈفرینٹ ہم نے اس کے اندر انیشیٹوز اور ریفارمز لے کے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو لائبلٹیز کلیئر کی ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ میرے ڈفرینٹ جو پروگرامز ہیں ڈی ایس ایس کے, این ایف آئی کے, بیک سائلنس سی ایچ ڈی کے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پروگرامز تھے, اور پھر وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی کافی سالوں سے 2-3 سالوں سے ان کی لائبلٹیز تھی. 21,000 میں وہ کام کرتے تھے ہمارے بھائی بہن, ان کی وہ لائبلٹیز ہم نے کلیئر کی رمضان میں. I'm thankful again to the چیف منسٹر and to my cabinet and my party کہ وہ سارے پیسے ہم نے کلیئر کیے, اور ان کے پیسے کو بھی ان کی جو سیلریز تھی اس کو بھی ہم منیمم ویج پہ لے کے چلے گئے ہیں 36-38 ہزار روپے تقریباً 40,000 تک. اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس روڈ میپ اور ایجنڈا جو پروونشل گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کی جو چیف منسٹر کے تھرو ہم نے اور چیف سیکرٹری کے تھرو اس دن ہم نے میٹنگ کی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی جو ڈپارٹمنٹ کا جو پلان ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھ دوں کہ ہم نے وی ہیو ٹو انشور 100% اویلیبلٹی آف کرٹیکل انفراسٹرکچر اینڈ اسکول فرنیچر. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کے جو فرنیچر جو کہ کمی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں الحمدللہ کافی ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, لیکن بہت بڑا میرا ڈپارٹمنٹ ہے اور لاکھوں اس کے اندر بچے پڑھتے ہیں, تو وہ مسئلہ تقریباً 10-11 سالوں میں ہم نے کافی کنٹین کیا. لیکن چیف منسٹر اور کیبنٹ اور ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ جو تھوڑی بہت کمی ہے 10-12-15% جو فرنیچر کی کمی ہے اس کو ہم نے اس گورنمنٹ کے اندر پورا کرنا ہے, اور ٹارٹ اور اس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بلیک بورڈ کا کانسیپٹ ہے, تقریباً بلیک بورڈ کا کانسیپٹ تقریباً ختم ہو گیا ہے. میرے پاس 2-2.5-3 لاکھ کلاس رومز کے اندر تقریباً 38,000 کلاسز کے اندر میرے صرف بلیک بورڈز رہ گئے ہیں. اس کی بھی پروکیورمنٹ وغیرہ پروسیس شروع ہے. 1 گھنٹے بعد میری سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہے فرنیچر اور وائٹ بورڈز اور اس کے حوالے سے سولائزیشن کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ریویمپ 2 ہائی پرفارمنگ اسکولز ان ایچ ڈسٹرکٹس انٹو سینٹر آف ایکسیلنس ان کے پی. آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ماڈل اسکولز ہیں. کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر جنوبی اضلاع کے اندر اور مرج ڈسٹرکٹ کے اندر اس کے اندر ہم نے تھوڑا کام کرنا ہے, تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 2 اسکولز ہم نے کنورٹ کرنا ہے, آؤٹ سورس کرنا ہے. 1500 لو پرفارمنگ اسکول جو ہے ہمارے اس کو ہم نے پی 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 موڈ کے اوپر چڑھانا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کچھ اسکول ہمارے جو کہ بالکل وہ نہیں کر رہے ہیں, تو اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو ہم نے اس کی جو کوالٹی ہے اور اس کی جو کاسٹ کو ہم نے کم کرنا ہے اور کوالٹی کو ہم نے انہانس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سمپلیفائی کرنا ہے, سمپلیفائی ارلی گریڈ کریکولم ٹو امپروو بیسک لٹریسی اینڈ نیومریسی. یہ بہت ضروری ہے. جو فاؤنڈیشنل لرننگ اور نیومریسی کی جو ہم نے پالیسی ہم نے کیبنٹ سے اپروو کی, اور ای سی کے جو ہمارے آلریڈی تقریباً 4,500-5 ہزار ہمارے رومز بھی پچھلے ہمارے ادوار میں بن گئے ہیں, اس کو ہم نے اسکیل اپ کرنا ہے. یہ بیسیکلی کلاس 1 سے اور پہلے جو بچے ہیں فاؤنڈیشنل لرننگ جو بیسیکلی جو پشتوں میں جس طرح کہتے ہیں بنیادی زدکڑا
کلاس 5 کے بچوں کے اگر آپ اس کے آئی کیو لیول اور اس کے نالج کو آپ ٹیسٹ کریں تو وہ کلاس 3 اور کلاس 4 کے بچوں کو ان کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم نے لازمی کام کرنا ہے. اور میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ یہ کیمبرج کے اندر کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ جو ہم نے ایم او یو سائن کی ہے وہ 4 جو ایریاز ہیں کریکولم اسسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن ٹیچر ٹریننگ اینڈ ارلی چائلڈہڈ پروگرامس ان 4 ایریاز میں ہم ویک تھے اور ہم نے سوچا کہ ہم ان سے ایکسپرٹیز لیں گے اور وہ ہمارے روڈ میپ جو گورننس اور اس کا ریفارمس کا روڈ میپ ہے اس کے اندر بھی ہم نے چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری صاحب نے انکلوڈ کیا ہے. کنڈکٹ انٹر اسکول کمپٹیشن پروونشل ڈبیٹ شارٹ اسٹوری رائٹنگ اینڈ اسپیلنگ بیز اس سے ہم نے فائدہ لینا ہے. انشور اویلیبلٹی آف کمپیوٹر لیبس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پوری کے پی کے اندر کمپیوٹر لیبس ہے اس کو ہم ریویمپ کر رہے ہیں جہاں جہاں پر ہمارے سولر نہیں ہے اس کو ہم سولر مہیا کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی فار ایگزامپل کچھ اضلاع کے اندر وزیرستان میں یا چترال میں گیا تھا تو وہاں پر بھی کافی پرابلمس تھی تو اس کے لیے بھی ہم فارمولا نکال رہے ہیں کہ ہر ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر جو کمپیوٹر لیبز ہیں اور انٹرنیٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ہم نے انشور کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. کنڈکٹ ایٹ لیسٹ 4 پروونشل اسپورٹس کمپٹیشن ہر سال میں انشاءاللہ. یہ پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا اس کو ہم نے تھوڑا اسکیل اپ کر کے جانا ہے تھوڑا اور ہم اوپر جائیں گے اس کے اندر. انشور پرائمری اسکول ہیو ایٹ لیسٹ 4 ٹیچر بیسڈ آن اسکول انرولمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ریشو ہے 1:40 اس کے اوپر بیسڈ آن دیٹ ہم نے ہر پرائمری اسکول کے اندر انشور کرنا ہے کہ 4 اساتذہ اس کے اندر کم سے کم ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نئی اسکیم ڈالی ہے کہ ہم نے نیو جو گریجویٹس ہے انٹرنشپ پروگرام ہم نے ڈالی ہوئی ہے جو ہمارے فریش گریجویٹس ہے اس کے لیے انٹروڈیوس این ایجوکیشن انٹرنشپ پروگرام اینڈ انگیج 2500 انٹرنس فار کلاس روم ٹیچر اینڈ ایکسپیرینس. یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی فریش گریجویٹ آتے ہیں ان کو ہم کس طرح انگیج کر سکیں اور ان سے ہم نے کس طرح فائدہ لینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹروڈیوس ٹیچر لائسنسنگ اینڈ ایکریڈیشن ٹو اسٹرینتھن دا کوالٹی آف ایجوکیشن. آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہمارا پلان ہے جو کہ ہم نے پچھلے منسٹر صاحب نے ہمارے تقریباً 5 سالوں کا ہمارا ایجوکیشن سیکٹر پلان جس کے اندر 3 کور ہمارے ایریاز ہیں. نمبر 1 جو ہے اس کے اندر ایکسیس ہے, نمبر 2 اس کے اندر کوالٹی ہے اور نمبر 3 اس کے اندر گورننس ہے. تو پچھلے ادوار میں ایسا ہوتا تھا کہ 1 یا 2 کمپوننٹ کے اوپر ہم زیادہ تیز کام کر لیتے تھے اور 1 کمپوننٹ کے اوپر تھوڑا ہم سلو. لیکن اس دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے 5 سال کی جو پلاننگ ہم کرتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اس کو ہم نے 5 سال کے بجائے اب ہم اس کو ہم نے 30 ایئرس کا پلان میں نے اور سیکرٹری صاحب ڈاکٹر صاحب ہم نے پلان کیا کہ 5 سالوں کا ہم نے پلان نہیں کرنا. اب جو ہم نے روڈ میپ دی ہے ایجوکیشن ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو بھی ہم پلان کریں گے وہ ہم 30 ایئرس کی پلاننگ کریں گے اور اسی ایجوکیشن سیکٹر پلان کو ہم نے آگے وہ کرنا ہے اسٹرینتھن کرنا ہے اور جو ہمارے 3 کور ایریاز ہیں اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.